صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم سے استدا ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. پروردگار عالم کو حفظ و امان میں رکھیں. آج کے اس جمعے کے پیغام میں آپ کی خدمت میں، چونکہ ذی الحجہ کے سلسلے سے ہماری اور آپ کی گفتگو چل رہی ہے، ذی الحجہ کے مہینے میں بہت سے امپورٹنٹ سفر ہوئے ہیں ہماری اہم ترین، عظیم ترین شخصیتوں کی. لوگوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کیا ہے، لہٰذا آج ان سفروں کے لیے صرف ایک اشارہ کروں گا اور کسی ایک آدھ کے اوپر میں ذرا سی گفتگو کروں گا، اور پھر حالات حاضرہ کے اوپر چھوٹی سی گفتگو کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. جیسے یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ایک سفر شروع ہوتا ہے جناب فاطمہ زہرا کا. فاطمہ زہرا کا سفر شروع ہوا اپنے بابا کے گھر سے مولا کائنات کے گھر کی طرف. اس کے بعد پھر دوسرا سفر اسی مہینے میں جو شروع ہوا ہے وہ ہے کون سا مہینہ، وہ کون سا سفر ہے؟ جناب مسلم بن عقیل کا سفر ہے جو کوفے تک پہنچے. اسی سفر میں، اسی مہینے میں مولا متقی مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر شروع کیا. مکے سے سفر شروع کر کے انہوں نے ایک مرتبہ کوفے سے ہوتے ہوئے کربلا کا سفر کیا. اسی مہینے میں پھر ایک سفر کا سلسلہ شروع ہوا جو جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم نے اپنے گھر سے سفر شروع کیا، اور وہ سفر جا کے منی پر تمام ہوا. اور منی پر ایک مرتبہ وہ جو امتحان کی قربانی تھی گوسفند کی شکل میں تبدیل ہو گئی. پھر ایک مرتبہ یہ سفر پیغمبر اکرم نے مولا متقیان نے اس مہینے میں شروع کیا، جو جا کر حج واجب، جو آخری حج پیغمبر اکرم نے ادا کیا، اور اس کے بعد یہ غدیر پر جا کر یہ سفر تمام ہوا. اور ایک مرتبہ من کنت مولا فہذا علی مولا کی صدا وہاں بلند ہو گئی. عزیزوں، پھر ایک آخری اور اہم ترین اس مہینے کا سفر وہ ہے مباہلے کا، جس میں پنجتن پاک نے سب نے مل کر اس سفر کو سفر کیا اور مباہلے کے میدان میں پہنچ کر اہم ترین اور عظیم ترین فتح اسلام کو دلائی، جس کے سبب سے اسلام کا سر ہمیشہ کے لیے بلند ہو گیا. عزیزوں، ان تمام چیزوں کے علاوہ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ ہے خاص کر کے قربانی کے سلسلے سے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے سے برکت ہوتی ہے، جس میں سے سورہ واقعہ آپ رات کو پڑھیں، پڑھ کر سوئیں، انشاءاللہ ہمیشہ اپنا ہاتھ اب اپنا ماشاءاللہ بلند پائیں گے. کبھی بھی پیسہ ہاتھ میں انشاءاللہ ختم نہیں ہوگا. اور سونے سے پہلے یا پڑھ لیں یا مغربین کے بعد پڑھ لیں، مگر اس کو ضرور پڑھیں سورہ واقعہ کو، تاکہ تنگ دستی دور ہو. اس کے بعد پھر برکت کا سبب بہت سے چیزوں میں سے چند چیزیں ہیں جو بھی میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، جس میں سے قربانی ہے. قربانی آپ کریں، چاہے مثال کے طور کے اوپر اگر ایک جانور آپ نہیں لے سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 7 آدمی مل جائیں. 7 آدمی بھی اگر نہیں مل کے کر سکتے تو 70 آدمی مل جائیں. 70 آدمی اگر ملیں گے تو بھی کیا پرسنٹیج رہے گا پیسے کا؟ بہت معمولی سا پیسہ لگے گا، مگر ہاں وہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، اور جو حج میں جاتے ہیں ان کو تو خیر قربانی کروانا حج واجب ہے. یہاں پر مستحب ہے، مگر بعض علماء کے نزدیک واجب بھی ہے. اس لیے کہ چونکہ تنگ دستی اسلام پسند نہیں کرتا، غربت پسند نہیں کرتا. اسلام چاہتا ہے کہ ہر مومن اپنے اعتبار سے الحمدللہ خود اپنی جگہ کے اوپر ایک مستحکم پہاڑ کی شکل میں اقتصادی طور کے اوپر کھڑا ہوا ہو. اس کے بعد پھر جو ایک رستہ ہے اکنامکس ٹھیک کرنے کا وہ ہے حج. کوشش کریں ضرور بضرور حج میں جائیں اگر حج واجب ہو گیا ہے تو، اور اگر آپ نے واجب ادا کر لیا ہے تب بھی کوشش کریں کہ آپ اگر دوسری مرتبہ جا سکتے ہیں خود جائیں یا کسی کو الحمدللہ بھیجیں تاکہ وہ بھی خانہ کعبہ کی زیارت اپنی آنکھوں سے کر سکے. یہ تیسری چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اقتصادیات کو، اپنی اکنامک سسٹم کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، جس میں سے الحمدللہ ایک آخری چیز ہے وہ ہے
جمعے کی نماز میں شرکت کرنا۔ واللہ خیر الرازقین کا لفظ استعمال بھی کیا ہے۔ وذر البیع، تم اپنا خرید و فروخت چھوڑو، وذر البیع نہ دوڑ پڑو، نماز جمعہ جہاں ہو رہی ہے وہاں جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کریں کہ خطبہ جمعہ سے پہلے تقریباً وہاں اپنے آپ کو پہنچا دیں۔ تو دوستو عزیزو، یہ چند چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے اقتصادیات کا سسٹم صحیح طور کے اوپر صحیح ہو سکتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں اس میں کتنا خیال رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے گھر والوں کے 3 حصہ بنائیں قربانی کا، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ ایسا نہ کریں، ایسا نہ ہونا چاہیے کہ ہم پورا محلے میں بانٹ رہے ہیں، پورے شہر میں بانٹ رہے ہیں، پورے ملک میں بانٹ رہے ہیں، اور گھر والوں کو ہم نے تنگ دست رکھا ہے، فقیر بنا کے رکھا ہے، یا ان کو تکلیف میں۔ نہیں، پہلا سسٹم جناب اپنے گھر سے شروع کریں۔ آپ ایک حصہ ان کو دیں، دوسرا حصہ اپنے عزیز و اقارب کو دیں، اور پھر تیسرا حصہ جو ہے وہ مسکین اور یتیم اور یسیر جو بھی مثال کے طور کے اوپر محتاج ہیں، آپ ان کو جناب ضرور بضرور وہاں تک پہنچوا دیں۔ تو دوستو عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا دوسروں کا بھی خیال کرنے سے، انفاق کرنے سے پروردگار عالم پھر برکت عنایت فرماتا ہے۔ تو پھر جب روزی کھلتی ہے تو ہمارے جو بھائی لوگ ہیں وہ 2-3 چیزوں میں بہت زبردست طریقے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حج میں خوب جاتے ہیں، دوسرا یہ جمعے کی نماز میں زبردست طریقے سے خوب جاتے ہیں، تیسرا یہ قربانی بھی جناب خوب جم کے بڑھ چڑھ کے جناب کرواتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں میں ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟ ان تینوں چیزوں میں پیچھے ہمیں نہیں رہنا چاہیے، چونکہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو فراوانی نعمت، برکت اور پیسے کا آنے کا رستہ بہت سا ہموار کرنے کا ایک ذریعہ ہے، جس کو جناب والا ہم نے تھوڑا سا اگنور کیا ہے۔ ہمارے بھائیوں نے، دوسرے لوگوں نے جناب اس کو پکڑ لیا ہے، جس کے سبب سے وہ آگے بڑھ گئے اور ہم جناب والا پیچھے رہ گئے۔ اب آئیے امتحان سب کا ہوگا اس دنیا میں، بڑا امتحان ہوتا ہے دوستو۔ جناب ابراہیم کا امتحان کئی عدد، خلیل اللہ ایسے نہیں بنے۔ یہ جو لقب ملا ہے خلیل اللہ کے خلیل، دوست، یہ چھوٹا موٹا لقب نہیں ہے، یہ بہت بڑا لقب ہے۔ کبھی آگ میں ڈالا جا رہا ہے جناب ابراہیم کو، پیر میں لغزش نہیں آئی۔ اسی طریقے سے خواب دیکھتے ہیں، اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، جناب اسماعیل کو لے کر پہنچے تو پتہ جیسے ہی نکلے تو ان کے گھر کے اوپر ایک بہت شریف والا لباس جو زمانے کا تھا، معزز لباس جو تھا، وہ لباس کو پہن کر ایک شخص خبیث پہنچتا ہے جناب حاجرہ کے گھر پر، اور پہنچنے کے بعد دق الباب کرتا ہے، کہا کہ جناب ابراہیم کا دماغ لگتا ہے کچھ خراب ہو گیا ہے، اپنے بیٹے کو لے کے ذبح کرانے کے لیے باہر نکلیں اور اپنے بچے کو بچائیں۔ لیکن مطلب فوراً جناب حاجرہ نے کہا کہ تو ابلیس ہے، نکل جا یہاں سے۔ تو مرتبہ وہ ابلیس تو تھا ہی، لباس بالکل بدل کے آیا تھا، چہرہ بالکل ایک دم شریف والا بنا کے آیا تھا، تو اس نے فوراً جناب پیچھے ہٹ کے بولا کہ میں تو ابلیس تو ہوں، مگر یہ بتائیے آپ نے ہم کو پہچانا کیسے؟ تو اس ابلیس نے کہا کہ ہم نے 2 باتوں سے آپ کو پہچانا کہ تو ابلیس ہے۔ کا پہلی بات تو یہ کہ تو نے کہا کہ نبی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، جس لیے وہ اپنے بچے کو لے گئے ہیں ذبح کرنے کے لیے۔ تو کبھی نبی کا دماغ خراب نہیں ہوتا ہے، چونکہ ان کو اسی کے ذریعے سے پیغام پہنچانا ہے، لہٰذا ان کا دماغ کبھی خراب نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ کہنے والا ہمیشہ ابلیس ہی ہوگا۔ اب تاریخ میں جس نے بھی کسی بھی نبی کے یا ہمارے نبی کے عقل کے اوپر حملہ کیا ہے تو ظاہری طور پہ وہ کچھ اور ہو، مگر جناب حاجرہ کے زبان میں وہ کچھ اور ہے۔ اسی طریقے سے کہا کہ تو نے ایک نبی کی بیوی کو کہا کہ آپ باہر نکلیں، اور نکل کے جائیں، اور جانے کے بعد دوڑے دھوپے اور اس انداز سے، تو نبی کی بیوی کو تو باہر نکلنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو پتہ چلا کہ نبی کی بیوی کو باہر نکلنے کے لیے کہنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا، ابلیس ہوگا۔ اب بات سنی یا نہیں سنی، جا کے اب تاریخ میں معلوم کریں کہ کیا کیا ہوا ہے۔ تو دوستو عزیزو، حج میں یہ جو آپ دیکھتے ہیں کنکریاں مارتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو، وہاں اتفاق سے 3 شیطان ہیں۔ تو دوستو عزیزو، جب آپ مارتے ہیں تو بہت سے لوگ وہ پتھر واپس آتا ہے اس کو بھی لگ جاتا ہے، تو پھر وہ بھی زخمی ہو جاتا ہے۔ شاید شیطان کہہ رہا ہو کہ بھئی تم تو مجھ سے بڑے شیطان ہو، مجھے کیوں پتھر مار رہے ہو، تمہیں ہم پتھر مارے۔ تو عزیزو دوستو، اپنے اندر کے پتھر، اپنے اندر کے شیطان کو پہلے مارنا پڑے گا۔ حج
ایک انسان کو بہت بلندگی پر لے جاتا ہے۔ حج انسان کو وہ نعمت دیتا ہے، اگر صحیح طور کے اوپر انسان حاجی بن جائے تو وہ ماشاءاللہ سے اس نے دنیا میں عظیم ترین نعمت حاصل کی لی۔ جب تک کوئی خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے گا وہ سمجھ نہیں پائے گا کہ خانہ کعبہ کیا چیز ہے، اور جب انشاءاللہ خانہ کعبہ کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے۔ جب تک میں خود بھی نہیں گیا تھا اس وقت تک میں صحیح طور پر خانہ کعبہ کو نہیں سمجھ پایا تھا، جانے کے بعد سمجھ میں آیا کہ خانہ کعبہ کس عظیم نعمت عظمیٰ کا جناب نام ہے۔ اپنے آپ کو انشاءاللہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچائیں۔ حج اگر واجب اگر ہو گیا ہے اور کسی نے اگر حج واجب ہو گیا اگر انجام نہیں دیا تو پھر اس کے لیے ہے کہ بعثہ اللہ یوم القیامہ نصرانی اور یہودین، مرے گا تو مسلمان، غسل بھی ہوگا، کفن بھی پہنایا جائے گا، مگر جب وہ محشر کے میدان میں اٹھے گا تو یا یہودی ہوگا وہ نصرانی ہوگا۔ تو لہٰذا اگر حج واجب ہو گیا ہے تو پھر میری گزارش ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے اس فریضے کو جناب آپ ادا کریں۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ امتحان تو دیا جائے گا، جیسے کہ آج امتحان فلسطین کے ہمارے مسلمان بھائیوں کا بہت سخت ترین امتحان ہو رہا ہے۔ اس میں بہت سے لوگوں کے لیے درس ہوا کہ لوگ جو ذرا سا بخار میں، ذرا سا نزلے میں، ذرا سا سرد میں، درد میں اپنے آپ کو جناب نہیں پتہ کیا سوچتے ہیں کہ کتنا بڑا احسان کر رہے ہیں، نماز پڑھ لیا ہم نے اور ہم نے یہ کر لیا، اس کے بعد ہم بیمار کیوں پڑے۔ ذرا جا کر دیکھیں فلسطینیوں کے پاس، فلسطینیوں کو ذرا دیکھیں، ایک بھی شکوہ ہے اللہ کے سلسلے میں، رسول کے سلسلے میں، قرآن کے سلسلے میں، دین کے سلسلے میں، اسلام کے سلسلے میں؟ آج بھی وہ باقاعدہ ہاتھ بلند کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹوٹی ہوئی مسجد کے اندر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے تمام دنیا کے ان مسلمانوں کے لیے کہ دیکھیں ذرا اپنا ایمان آپ نبی سے کیا تولیں گے، رسول سے کیا تولیں گے، اماموں سے کیا تولیں گے، اپنا ایمان ان فلسطین کے لوگوں سے ذرا تول کے دیکھیں، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کس پیمانے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، آپ کہاں پر ہیں۔ تو لہٰذا امتحان تو سب سے ہوگا، جو جتنی کیپیسٹی رکھتا ہے اس کا امتحان اسی اعتبار سے پروردگار عالم لیتا ہے۔ بہت سخت ترین امتحان سے ہمارے مسلمان بھائی فلسطین کے گزر رہے ہیں، لبنان میں، یمن میں، سیریا میں، عراق میں، یہ سب ساتھ دینے والے لوگ ہیں، پیچھے سے ایران جناب ساتھ دے رہا ہے۔ مگر ہاں افسوس ان مسلمان ممالک کے اوپر ہے، طوف ہے کہ جن لوگوں نے سب رہتے ہوئے بھی اسرائیل سے ڈر کے انہیں سمجھ لیجیے کہ لگتا ہے ان کی حیات ختم ہو جا رہی ہے، امریکہ سے ڈر کے لگتا ہے کہ ان کو موت آ جا رہی ہے، مگر مسلمانوں کے فریاد کو جناب نہیں پہنچتے۔ مگر جب وہ آئیں گے تو پھر وہ سردار بننے کو جناب تیار رہتے ہیں کہ بس مسلمانوں کو سردار ہم کو بنا دو، خلیفہ ہم کو بنا دو، مگر جب ساتھ دینے کا مسئلہ آیا تو پھر ذرا پیچھے رہ جاتے ہیں۔ سلام ہو ان مسلمانوں کا کہ جو بیچارے صحیح طور کے اوپر ان کے پیروں میں جوتے بھی نہیں ہیں، یعنی یمنی، وہ کس اعتبار سے مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں، لبنانی کیسے ساتھ دے رہے ہیں، خود بیچارے ان کی پوری کنٹری تباہ برباد ہو چکی ہے، سیریا والوں کی، وہ بھی بیچارے ساتھ دے رہے ہیں۔ عراق بھی بہت اچھی کنٹری، بہت ڈیولپ کیا وہ کا ملک نہیں ہے، وہ مستقل طور کے اوپر دشمنوں کا شکار تھا، وہ ملک بھی جناب ساتھ دے رہا ہے۔ مگر ہاں جو ملک دعویٰ کرتے تھے وہ سب کے سب جناب پیچھے رہ گئے ہیں، شرمندہ رہ گئے ہیں، اور باقاعدہ ان کے سلسلے سے ایک نقاب الٹ دیا گیا ہے کہ آپ یہ حقیقت میں سمجھ میں آ جائے کہ معاملہ حقیقت میں کیا ہے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔